अक्सर जो है ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि इतने मुबल्लिगीन हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इसके बावजूद हम अखलाकी इनहतात का क्यों शिकार हैं। बच्चे और बहसीत कौम हम हमारे अंदर ये जो अखलाकी गिरावट जो है दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है। असल में मैं इसमें ये कहूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको बेहतर नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो हैं वो किसी से पीछे हैं। अगर देखा जाए इस चीज़ को कि मगरब और मशरक़ और पाकिस्तान और हमारी जो आपस में जो कंपैरिजन है, देखें सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं कहूँगा कि जो तजाद है ना, वो सबसे बड़ा फॉल्ट है। मिसाल के तौर पर हम टीचर्स को ले लें। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं हर वक्त हमा वक्त किसी भी क्लास में छोटे बड़ों को। फ़र्ज़ करें कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये बच्चे के जहन में हम रासिक कर रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है। अब जैसे ही वो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है वही नौजवान बनता है ना, बच्चा ही जाके आगे बड़ा होता है ना। जब वो बड़ा होता है तो वो ये देखता है उसके टीचर्स ने उसके दो दिमाग में ये चीज़ें जितनी भी डाली हुई हैं अखलाक के लिहाज से, वो उसके बिल्कुल अपोजिट देखता है। मिसाल के तौर पे वो देखता है कि मुल्क में सूदी निज़ाम है, तो उसके जहन में ये चीज़ आती है कि क्या वाकई इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान। और फिर अगर वो ये देखता है कि उसने बड़ा ये हम मुस्लिम, वो देखता है कि हमारे मुसलमानों वाले काम नहीं है। अब देखो उसको एक जॉब के लिए जाना पड़ गया, जाहिर है वो प्रैक्टिकल लाइफ में गया जॉब के लिए, वहाँ पे सिफारिश रिश्वत करप्शन। जब वो ऐसी चीज़ें देखता है ना तो फिर वो क्या समझता है, वो यही समझता है कि उसको जो उसके उस्तादों ने पढ़ाया था वो किताब थी, वो और चीज़ थी, और ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों का उसको जो है अमल दखल नज़र नहीं आता, तो उसका फिर जो है ना वो जेन चेंज हो जाता है। वो ये समझता है कि वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की हद तक था। आपने अक्सर देखा होगा, ये भी सवाल बड़ा किया जाता है कि इतने ज़्यादा पोजीशन होल्डर हैं हमारी कौम के अंदर, बच्चे जो है इतने इतने ज़हीन हैं, और फिर यही लोग जो हैं इसके बावजूद कोई इकबाल या कायदे आजम जैसा लीडर क्यों नहीं बन सका। यानी कि आपने देखा होगा स्कूल वालों पर, कॉलेजेस वालों पर ये सवाल होता है कि जी इतनी इतनी बोर्ड्स लगे हुए हैं, इतनी पोजीशन, इतने गोल्ड मेडल ऐसे, इसके बावजूद ये खाली क्यों है, कासा खाली है क्यों, हम लीडर्स जो हैं वो हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रहे। फिर वहीं पे बात आ जाती है तजाद, पहली चीज़ जो है वो तजाद ही आती है हमारे अंदर, जो तजाद है। और दूसरा ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक बार जो है वो इब्राहिम लिंकन से किसी ने कहा कि अगर मैं आपको एक दरख्त काटने के लिए 3 घंटे का टाइम देता हूँ और कहता हूँ कि इस दरख्त को आप 3 घंटे में काटें, तो आपको एक कलड़ा दूँ, तो आप क्या प्लानिंग करेंगे कि आपने उस टाइम के अंदर उस काम को मुकम्मल कर सकें। तो अब्राहम लिंकन ने यही कहा था कि मैं वो 3 घंटे जो है उसमें से 2 घंटे उस कुल्हाड़े को तेज करने पे लगाऊंगा। क्यों? कि वो कुल्हाड़ा जितना तेज होगा अगले 1 घंटे में वो जो दरख्त है उसको मैं गिरा लूंगा। क्योंकि मैं, उसने कहा था कि मैं हार्ड वर्क पे नहीं स्मार्ट वर्क पे यकीन रखता हूँ। अब हमारी सूरत हाल ये है कि हम जो है बच्चों को, आज की जनरेशन को, हम जब कहते हैं ना जी हमने एक टीचर्स के तौर पर भी, पेरेंट्स के तौर पर भी, सोसाइटी के सीनियर लोगों के तौर पर भी अगर हम ये कहें कि जी हम रातों को पढ़ते रहे, वो मोमबत्ती की रोशनी होती थी, तब तो लाइट भी नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता वैसा। जब हम बच्चों को ऐसी चीज़ें सुनाते हैं तो उन्हें जिन्नों परियों की कहानी नज़र आती है, वो समझते हैं ये बड़ा लेंथी रास्ता है, और वो फिर कोशिश करते हैं शॉर्टकट की। अच्छा, हमें उस शॉर्टकट को स्मार्ट वर्क बनाना है। आज की जनरेशन में वो सब्र नहीं है, और वैसे भी तेज़ रफ्तारी का ज़माना है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही। कहा जाता है कि दुनिया हज़ारों सालों में इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हुई जितनी 20वीं सदी में तब्दील हुई है। तो हमें 20वीं सदी के अंदर
جو عوامل کار فرمائے جنہوں نے تیزی سے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا. ہماری جنریشن کو اس چیز کا سامنا ہے. ہم جب تک تضاد کو اور ان بچوں کو ان کے لیے آسان رستے کو, ہمیں اپنی آئیڈیالوجیوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے. جی وہ فلاں ہے, ہم نہیں آپ اتنی محنت کرو, ایسے کرو. اب وہ چیز جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا, جہد مسلسل عمل پہم جہد مسلسل. تو جو جہد مسلسل ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے تعلیمی لحاظ سے اگر میں دیکھوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس پر غور کرنا چاہیے. اب ارباب اختیار کو بھی اور ہم پڑھانے والوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ چل رہا ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹڈی ڈیز بہت کم ہیں. اگر آپ اس چیز کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, شارٹلی کوشش کرتا ہوں کہ ایکسپلین کروں. ایک بار پھر بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس کو. دیکھیں سال کے 365 دن ہیں, اس میں سے 90 دن جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, 10 دن جو ہے وہ سردیوں کی ونٹر ویکیشنز ہیں, اور تقریباً 20 کے قریب جو ہے نیشنل ہالیڈیز ہیں. اب 90 اور 10 دن 100 ہو گیا, 20 دن نیشنل ہالیڈیز ہیں, اب 120 ہو گیا, اور 48 جو ہے وہ آپ نے سنڈے کی چھٹیاں بھی اس میں ڈال دی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں گے یہ 168 کا یعنی فگر بن رہا ہے. اب اس کے آگے اگر ہم یہ جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, موسمیاتی تبدیلی آ گئی ہے, یا یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو گر گیا, سردیوں کی چھٹیاں جیسے اب بڑھ گئیں, پیچھے کرونا کا چیلنج درپیش تھا, وہ حادثات اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کبھی امن و امان کا معاملہ آ جاتا ہے. اچھا 168 تو وہ چھٹیاں, اس کے علاوہ بچے نے بیمار بھی ہونا ہے. اوسطاً پاکستان میں جو ہمارا خاندانی سسٹم چونکہ اب آج بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے, اور ہم شادیوں وغیرہ پہ شرکت کرتے ہیں, ایک اوسطاً ایک فیملی کو آپ آسانی سے اگر بہت لمبی چھلانگ نہ لگائیں, اندازہ لگائیں تو 5 جو ہے کم از کم جو ہے وہ شادیاں ضرور آتی ہیں. اور ہماری شادیاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں, مہندی ہوتی ہے, برات ہوتی ہے, ولیمہ ہوتا ہے, یہ سب کنٹیننٹ کے جو کلچر میں ہے. تو اب دیکھیں اگر 5 شادیاں ہیں تو وہ بھی 15-20 دن آپ کو اس میں ڈالنے پڑیں گے, تو تقریباً یہ 200 دن جو ہے وہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں. اس میں سے آپ کام کر ہی نہیں سکتے. بچے اس کے بعد بچے نے بیمار بھی ہونا ہے, اسکول میں بچہ آ رہا ہے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر وہ بیماری کو بھی شامل کر لیں, اور اس کے بعد اگر کہیں ادارے والوں سے کوئی مسٹیک ہوگی, ٹیچر چھٹی پہ ہوئی, کوئی سبجیکٹ اس کا کلیئر نہ ہو سکا, وہ علیحدہ ہے. لیکن اگر ہم 200 ڈیز اگر نکالیں تو باقی 175 دن بچ رہے ہیں صرف. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں دن نہیں ہوتے وہ. اب یہ دیکھیں کہ 175 جو اسٹڈی ڈیز ہیں ان کو ہم ڈیز کہتے ہیں, اب یہ بھی اس ٹرم غلط ہے. وجہ کیا ہے, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور بچہ اسکول میں اوسطاً جو ہے تقریباً, اگر آپ اسکول کسی کا 8 بجے لگتا ہے, 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے 6 سے 7 گھنٹے بچہ. اچھا ایک دن کا چوتھائی حصہ بچہ اسکول میں آتا ہے, تو اسٹڈی ڈیز کو اب 4 کے ساتھ جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے, تو دن کتنے بن جائیں اب اس سے اندازہ کریں. میرا یہ ساری بات کھول کے بیان کرنے کا مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں نا, جی یار وہ 6 کلاس میں بچہ 9 میں تھا, اس کو تو نام لکھنا نہیں آیا, فلاں نہیں ہے. بھائی آپ یہ مت سمجھیں کہ سالوں کے حساب سے آپ اندازہ نہ لگائیں. ہمارا جو ہے نا یہ جہد مسلسل والا جو سفر ہے وہ بھی نہیں ہو پایا. تضاد ہمارے اندر ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں بھی اتنی لمبی نہیں ہیں, تو پھر اس سے کیا پرابلمز کیا پیش آ رہی ہیں. اس کی پرابلم اس کی وجہ سے یہی فیس ہمیں کرنا پڑ رہی ہے کہ بچوں میں اس طرح کی ان کی ویکیبلری نہیں ہے اس طرح. اچھا رہ گئی بات یہ کہ جی پرائیویٹ اسکولوں پہ خاص طور پہ یہ بہت زیادہ برڈن شفٹ ہوتا ہے کہ یار بڑا شور مچاتے ہیں, یا چھٹیاں کیوں ہو گئی ہیں, ان کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول. کرونا میں بھی یہ رجسٹ کرتے ہیں ہر جگہ. بھائی یہ اس لیے رجسٹ کرتے ہیں کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا ان کا شعبہ ہے, پرائیویٹ شعبہ ہے. ان کو تو اپنی کارکردگی بیس پر ہی گورنمنٹ اسکول, نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں, وہاں کے اساتذہ بھی ہمارے لیے جو ہے قابل احترام ہے. لیکن یہ چیز دیکھنا پرائیویٹ والوں کی تو روزی روٹی چلے گی تب اگر وہ کوئی معیار دیں گے, تو اس لیے وہ اسٹڈی ڈیز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کم سے کم چھٹیاں جو اگر وہ اسٹڈی ڈیز نہیں بڑھا پائیں گے تو ان کا معیار جو ہے نیچے گرے گا. اب صورتحال کیا بنتی ہے, کیا وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے اسٹڈیز ڈیز جو ہیں بڑھیں,
لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بار بار کا یہ جو معاملہ آتا ہے. اچھا اب یہ اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے جی آن لائن ایجوکیشن اور اس کے بعد ٹیوشن پر کوچنگ سینٹر. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے اسکول کو یہ جو سمجھ لیا ہوا ہے نا کہ اسکول صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے, یہ بھی ہمیں اپنی غلط فہمی نکال دینی چاہیے. اسکول صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہی نہیں ہے, اسکول ایک مکمل تربیت گاہ ہے. بھائی صرف پڑھنا لکھنا ہوتا تو ٹھیک ہے, ایک ٹیوشن سینٹر پہ آپ جائیں. یہاں پر جب بچہ اسکول میں آتا ہے, وہ پہلے اسمبلی سے شروع کر کے اور اپنے لیسن سے لے کے ایکٹیویٹیز پر, مطلب جو کچھ بھی, اور اپنے استاد سے وہ جس طرح سے اس کو تربیت ملتی ہے. پڑھنا لکھنا تو کوچنگ سینٹر میں بھی, ٹیوشن سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے, آن لائن بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. وہ اسپورٹس میں حصہ لیتا ہے, وہ مختلف جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے, وہ ڈبیٹس میں حصہ لیتا ہے, وہ اسپیلنگ کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے, موٹیویشن کی بہت ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں اسکول میں آ کے. اور اس کے علاوہ وہ ایک ماحول ایٹماسفیئر, وہ اپنے وہ جو ایج فیلوز ہیں ان کو وہ ایک ڈسپلن سیکھتا ہے. وہ ایک اسکول میں ایک پوری فورس کی طرح جو ہے نا اسکول کے بچے کام کرتے ہیں, تو ایک منظم طریقے سے. تو وہ یہ ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کی جو ہیں وہ ایک اسکول میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں. اگر ہمیں اپنے نظام تعلیم کو اوپر لے کے جانا ہے تو ہمیں اسٹڈی ڈیز کو بھی بڑھانا ہوگا, اور یہ ہمیں تفریق چھوڑنی ہوگی کہ یہ پرائیویٹ ہے, یہ گورنمنٹ ہے, اور جو ہے نا ان کو اسٹیک ہولڈر کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا ایز اے قوم. باقی جو آخری بات جو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ پھر وہی سوال گھوم کے آ جائے کہ یار اتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ, میں ان کو کہوں گا کہ یہ قوم کے بارے میں جو اقبال نے کہا تھا نا کہ قیاس اس کا نہ کر اقوام مغرب سے, یہ واقعی ترکیب میں خاص ہے.